موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة لله والرد على المشركين المكذبين، سورة الملك، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں سب سے پہلے تو کافروں کی جو دو چیزیں تھیں نا، ان کو ناز ہوتا ہے اپنی طاقت پر اور اپنی دولت پر، اس کا اللہ نے رد فرمایا کہ اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو کون لشکر ہے جو تمہیں بچا لے گا، اور اللہ اگر تمہارے رزق کو بند کر دے تو کون ہے جو رزق کو کھول دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی سر کے بل دھکے کھاتا ہے اور ایک آدمی سیدھا چلتا ہے، ان دو میں صحیح کون ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرمایا کہ قل هو الذی انشأکم، میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور پھر تمہیں قوت سامعہ اور قوت باصرہ سے اور دل سے نوازا۔ اتنی بڑی نعمتوں کے بعد بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تم کو بسایا ہے، پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو جو تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، تمہیں پورے عالم میں پھیلانے پہ قادر ہے، وہ تمہیں پھر قیامت میں جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کافروں کا اعتراض نقل کیا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو قیامت سے ڈراتے ہو وہ کب ہوگی، ہمیں بتائیں کس تاریخ کو ہوگی۔ اگر آپ سچے ہیں کہ قیامت نے آنا ہے تو کوئی بتاؤ تو صحیح نا، ہزاروں سال گزر گئے آج تک تو قیامت نہیں آئی ہے، تو کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے وہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں، قل انما العلم عند اللہ، قیامت کی عین تعین کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، اور میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں
میرا کام ڈرانا ہے کہ تمہیں جہنم سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناہی سے ڈراؤں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ تو نذیر کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو قیامت کا بھی پتہ ہو کہ کب ہوگی، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ علم کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یوں سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، مسئلہ سمجھیں۔ اس لیے قرآن میں لفظ آتا ہے اطلاع علی الغیب، اللہ اپنے انبیاء کو غیب پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے اظہار علی الغیب، اللہ انبیاء کو، اپنے اولیاء کو بھی غیب پر اظہار فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ آتا ہے انباء عن الغیب، اللہ تبارک و تعالی غیب کی اہم خبریں جو ہیں وہ بھی انبیاء کو بتلاتے ہیں، لیکن علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاصہ ہے۔ لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر اللہ نے اطلاع ہی نہیں کی ہے، ان کو اظہار بھی نہیں کیا ہے۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لا يعلمهن الا اللہ، یہ 5 چیزیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعہ، ایک چیز ہے قیامت کا علم کہ کب ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کا اترنا کہ کب اترے گی، کہاں اترے گی، کتنا اترے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، جمیل ہے، کبھی ہے، شقی ہے، سعید ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی انسان، کوئی جی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کس زمین پہ مرنا ہے اور میری موت کہاں لکھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ نے کسی کو مطلع نہیں کیا ہے، کسی کو اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا۔ لیکن ساتھ یہ بھی سمجھ لیں بس دعا کیا کریں، اور تو مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے، بس دعا ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ شفائے کاملہ بھی اور اپنے اس دین کی خدمت سے، درس سے، حرم سے محروم نہ فرمائے۔ مجھے کل اتنا تکلیف تھی کہ میں یعنی مسجد تک بھی نہیں جا سکتا، گھر میں نماز پڑھی۔ اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی تو اس کی حکمتیں ہیں نا جی۔ اگر بیماری نہ ہو تو پھر صحت کا شکر کون کرے گا؟ یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، وہ بیماری دیتے ہیں، وہ صحت دیتے ہیں، وہ سکھ دیتے ہیں، وہ دکھ دیتے ہیں، سب میں اس کی حکمتیں ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگو اور صحت بھی مانگو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں علم ہو جائے تو پھر میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے اور عافیت بھی عطا فرما دے۔ تو جب معافی بھی مل جائے اور صحت بھی مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو؟ اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ چاہے تو لیلۃ القدر کا علم بھی اپنے بندوں کو دے دیتے، ان پہ واضح ہو جاتا ہے کہ آج رات لیلۃ القدر تھی، نہ چاہے تو ان کی مرضی ہے۔ لیکن جو ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے نا، وہ صحیح حدیث میں وہ یہی ہے۔ کیوں؟ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ بڑے اقوال ہیں علماء کے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سارے سال کے اندر کبھی لیلۃ القدر ہوتی ہے،
ایک قول یہ بھی ہے کہ سارے سال میں لیلۃ القدر جو ہے کبھی ہوتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، لیلۃ القدر ہوتی ہے تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی سے علماء نے استدلال کیا. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن اتارا ہے رمضان کے مہینے میں. اور دوسری جگہ قرآن کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن اتارا ہے لیلۃ القدر میں. تو اب معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں. اچھا، حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا فی العشر الاواخر، کہ اگر لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے تو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. تو اب ایک یعنی معین ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا اور لیلۃ القدر رمضان میں ہوگی اور رمضان کے بھی آخری 10 دنوں میں ہوگی. پھر حضور پاک نے اور بھی امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اس کو تاک راتوں میں ڈھونڈا کرو. کیا معنی؟ مثلا 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان راتوں میں زیادہ امکان ہے. اچھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک اجتہاد ہے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی زیادہ یقین جو ہے وہ یہی ہے کہ 27 کی رات میں ہو. ویسے تو لیلۃ القدر 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امکان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں اشارات ہوتے ہیں کہ اب ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ ایک چھوٹی سی صورت میں، ورنہ تو ایک دفعہ بھی تو کافی تھا نا. لیکن 3 دفعہ جو لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر آیا تو فرماتے ہیں کہ اس کے 9 حرف بنتے ہیں، اور 9 کو 3 سے اگر ہم ضرب دیں تو 27 بن جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رات میں ہوتی. تو بہرحال یہ ان کی ایک رائے مبارک ہے، ورنہ لیلۃ القدر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن ہوگی رمضان المبارک میں. رمضان المبارک میں. اچھا، ایک عام مغالطہ یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر جی 1000 مہینے کے برابر ہے. یہ غلط ہے. 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں. خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. تو اس لیے اچھا، بعض علماء نے یہ علامات بھی لکھی ہیں کہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے نا تو رات بڑی معتدل ہوگی، یعنی ٹھنڈی ہوگی. اور لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو آسمان کے ستارے زیادہ روشن اور چمک والے نظر آتے ہیں. اور لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو آدمی کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. اور لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو صبح کو جب سورج نکلے گا تو بے نور ہوگا، اس کے اندر تیزی نہیں ہوگی روشنی میں. تو یہ سب علماء نے علامات لکھے ہیں لیلۃ القدر کے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر لیلۃ القدر تمہیں مل جائے تو یہ دعا مانگو. تو مانا ہے کہ مل جاتی ہے. بعض لوگوں کو اللہ پاک علم دے دیتے. تو سب سے افضل دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، کہ یا اللہ ہمیں صحت بھی عطا فرما اور ہمیں عافیت بھی عطا. آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں، میرے عزیز ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اور خاص طور پہ جو بیچاروں نے پرائمری سے لے کر نرسری سے لے کر یونیورسٹیوں تک انگریزی کالجوں میں پڑھا ہے،
میڈیم انگلش میں پڑھا ہے، نرسریوں میں پڑھا ہے، مشنری سکولوں میں پڑھا ہے، ان بیچاروں کو دین کا تو پتہ نہیں ہوتا، صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہمارا ابا مسلمان ہے، یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ماں، میری ماں بھی مسلمان، میرا باپ بھی مسلمان، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، لہذا مسلمان ہو گیا۔ ان بیچاروں کو یہ بڑے مشکلات ہوتے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ اتنا دانا ہے، اتنا سمجھدار ہے، اور ہم غافل ہیں یا جاہل ہیں۔ انہوں نے ایسا زہر بھرا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاں جو اسکاؤٹ ہوتے ہیں نا جی، اسکاؤٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ وردیاں پہنائی جاتی ہیں، اور وہ مختلف حوادث میں آ کے کام کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ جب وہ کسی کو سلوٹ کرتے ہیں تو 3 انگلیوں سے کرتے ہیں، وہی 4 سے کیوں نہیں کرتے، 5 سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ عقیدہ تثلیث اپنا ثابت کرنے کے لیے دماغوں میں بٹھاتے ہیں کہ 3 میں سے 1 خدا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے نا تثلیث کا، تو وہ تثلیث کا عقیدہ ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ غافل ہیں یا جاہل ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارا ہر مسلمان بھی کہے گا یار آج کون سا دن ہے، ہوتے گا جی سنڈے۔ بھائی کون سا دن ہوگا جی منڈے۔ پتہ ہے سنڈے کیا ہوتا ہے؟ سورج دیوتا۔ منڈے کیا ہوتا ہے؟ مون دیوتا۔ وہ ہمیں اسی سورج اور چاند کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ ہم کھل سے آج سنڈے ہے جی، منڈے ہے جی، ٹیوزڈے ہے جی، ویڈنسڈے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک شبہ یہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ایک تو ہے قیامت، اس کا علم نہیں ہے۔ اچھا، اس پر تو وہ بات کر نہیں سکتے، وہ بڑا زور لگائیں، کہاں سے لگائیں؟ اچھا، دوسری بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسنا، وہ کہتے ہیں جی اس کا ہمیں علم ہے۔ محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں فلاں فلاں جگہ بارشیں ہوں گی، اور فلاں فلاں جگہ موسم خشک رہے گا، فلاں فلاں جگہ یالہ باری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو علم ہے، یہ کیسی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے؟ تو ہمیں بھی علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام امہات میں کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی علم ہے۔ ہم بھی الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، مردہ ہے کہ زندہ ہے، صحیح حالت میں ہے کہ کمزور ہے، یہ سارا ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کے پاس کیسے علم ہو گیا؟ اچھا، اب جو آخری یعنی 2 باتوں پہ، ایک تو وہ کہتے ہیں بارش کا ہمیں پتہ ہے، اور ماں کے رحم میں کیا اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، کہاں مرو گے یہ پتہ بھی نہیں ہے، قیامت کب ہوگی یہ پتہ بھی نہیں۔ بس یہ 2 چیزوں کے ذریعے لوگوں کے دماغ میں شبہ ڈالتے ہیں۔ تو بات سمجھو، ایک ہے علم ما تحت الاسباب، یاد رکھو، میں گھڑی دیکھ کر وقت بتا دوں تو یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ گھڑی دیکھی بتا دیا۔ اچھا، میں دوربین لگا کے باریک ذرات کے بارے میں بتا دوں تو یہ کون سا علم ہے؟ یہ تو ما تحت الاسباب ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ لگا کے ہم نے بتا دیا تو ما تحت الاسباب ہے۔ اچھا، جس کا الٹرا ساؤنڈ کرو گے اس کا پتہ لگے گا نا، اور جس کا نہ کرو۔ اور پھر دنیا میں کتنے حیوان ہیں، کتنے چرند ہیں، کتنے پرند ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ان اسباب کے علاوہ بتلاؤ۔ اسباب کے ذریعے بتلا دینا تو علم غیب نہیں ہوتا۔ اچھا، تم بتلا دو گے جی بارشیں ہوں گی، کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، اللہ کا علم یقینی ہوتا ہے، تمہارا ظنی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تم یہ بتا دو گے جی بارشیں ہوں گی، یہ بھی بتا سکتے ہو کتنے قطرے برسیں گے، یہ بتا دو کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ بتا سکتے ہو کہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا،
شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت جو ہے اس کی کب ہوگی، یہ بتا سکتے ہو؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکتے ہو۔ تو پھر بلا وجہ کسی کو الجھانا جو ہے یہ جہالت ہے۔ باقی یاد رکھو کہ قیامت برحق ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کی علامتیں بتلا دی ہیں، لیکن تعیین وقت جو ہے وہ نہیں ہے، علامات بتلا دی ہیں۔ اچھا، علامات صغرا بھی ہیں، علامات کبرا بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو گئی، وہ جو حضور پاک نے فرمائی تھی نا وہ سب پوری ہو گئی۔ مثلا چھوٹی نشانیوں میں یہ بھی تھا کہ سرزمین حجاز میں سبزہ اور درخت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آج سے 30 سال پہلے کتنے درخت آپ نے دیکھے تھے؟ اچھا، دوسری علامت یہ بتلائی تھی کہ حفات عرات رائی الشاۃ، سر کے ننگے پاؤں ننگے بکریاں چرانے والے بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ آج دیکھیں سامنے ہے کہ نہیں؟ حضور نے تو 1400 سال پہلے بتلایا نا۔ اچھا، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے بڑے وفادار اور جانثار ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب حاکم تمہارے شریر اور برے لوگ بن جائیں، اور جب آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو بظاہر عالم بنے ہوئے ہوں وہ اصل میں جاہل ہیں لیکن عالم بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے۔ ماں کے ابھی آپ عمرے پہ آئے ہیں، ماشاءاللہ طواف بھی کریں گے، حج بھی، کعبہ شریف میں بھی جائیں گے، صفا بھی دوڑیں گے، مدینہ پاک بھی جائیں۔ بیوی کے لیے تو قیمتی سے قیمتی کپڑا ڈھونڈے گا، ماں کے لیے کبھی تو لے گا ہی نہیں، اگر لے گا تو یار 1 2 4 ہزار لے لو، بوڑھی عورت ہے اس کو اب کون سا فیشن کرنا ہے۔ ماں کے لیے نہیں خریدے گا، بیگم کے لیے خریدے گا، کیونکہ اس کو اب ضرورت بیگم کی ہے، ماں کی تو نہیں ہے نا۔ اس نے تو اس بدبخت کو پیدا کیا، پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، خدمت کی، بڑا کیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے اس کو۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور بڑی علامات جو ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ ہوں گی کہ جبل صفا جو ہے اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا اور وہ ایسے باتیں کرے گا جیسے انسان باتیں کرتا ہے، اور اسی طرح یاجوج ماجوج نکلیں گے، اسی طرح دجال آئے گا، اسی طرح سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور آ کر آپ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کی قوتوں کو توڑ ڈالیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف سے عالم کو بھر دیں گے۔ پھر آپ شادی بھی فرمائیں گے، پھر آپ پہ جب موت آئے گی تو دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ علامات بڑی جو ہیں ابھی باقی ہیں، لیکن چھوٹی علامات جو ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں۔ اور خود سرکار دو جہاں کی بعثت جو ہے یہ بھی علامات قیامت میں ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، ورنہ تو ہر نبی کے بعد نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ آپ کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ نے جب اس نظام کو بند کر دیا ہے تو قیامت آنے والی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ باقی یاد رکھیں کہ آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے اور جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ جواب دیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔
میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے قیامت کی تعین کا علم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ قیامت جو ہے جمعہ کے دن میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، جمعہ کے دن میں اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا ہے، اور اسی طرح یاد رکھے کہ قیامت جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن میں ہوگی، لیکن وہ کون سا جمعہ ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب آگے اللہ فرماتی ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتی ہے جب قیامت آ جائے گی، جب اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لیں گے تو اب کافروں کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، اب کافروں کے چہرے جو ہیں وہ اجڑ جائیں گے، کیونکہ قیامت کا سختی ایسی ہوگی، ہولناک ایسا مسئلہ ہوگا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتی ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جب دھڑکا آئے گا وہ ایسا سخت ہوگا، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ اما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور لوگ ایسے ہوں گے معلوم ہوگا نشے میں ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب کی شدت کی دہشت کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، اور یہ تارے جو ہیں وہ میلے ہو جائیں گے، نور ختم ہو جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، کوورت کا معنی لپیٹ دیا جائے گا، جیسے پگڑی لپیٹتے ہو تو اندر چھپتا چلا جاتا ہے، اس طرح اللہ اس کو لپیٹ دیں گے۔ اور اذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اب جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے، پھر اڑا دیے جائیں گے، پھر کل عہن المنفوش ہو جائیں گے، پھر ہوا منبسا ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اذا العشار عطلت، اور جب گابن اونٹنیاں جو ہیں پھر رہی ہوں گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور جو ہیں وہ بھی سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ہر جی کو اس کے ساتھ جو اس کا مثل ہے ملا دیا جائے گا، مومن مومن کے ساتھ ہوگا، کافر کافر کے ساتھ ہوگا، صالح صالح کے ساتھ ہوگا، تالے تالے کے ساتھ ہوگا۔ علمت نفس ما احضرت، اور یہاں بھی قرآن یہی فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، اب جب قیامت آ گئی، ہر چیز قریب آ گئی، کیونکہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ پاک جہنم کو ظاہر کر دیں گے۔ یاد رکھو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، اور جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمینوں میں ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان تحت البحر نارن، یہ جو سمندر ہے ان کے نیچے جو ہے آگ ہے، اور جب اللہ چاند سورج بھی اس میں ڈال دیں گے، تارے بھی اس میں ڈال دیں گے، اور نیچے سے وہ غلاف حجری بھی ہٹا دیں گے، تو نیچے سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو آگ سے دہکا دیا جائے گا تو یہ جہنم ظاہر ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔
اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا عزیز یا غفار. تو اب اللہ فرماتی ہیں کہ جب وہ جہنم قیامت سامنے ہوگی اب چہرے بگڑ جائیں گے. کیوں؟ قیامت والے دن یاد رکھو ایمان والوں کے چہرے تو اس دن بھی روشن ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو قیامت کی پریشانی ہے وہ اللہ والوں کو نہیں ہوگی انشاءاللہ. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور مومنوں کو تو اس دن بھی فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، مبارکیں دے رہے ہوں گے، خوشی خبریاں سنا رہے ہوں گے. اور اللہ کے ماننے والے تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے. انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرۃ، ہنس رہے ہوں گے، خوشی کے آثار ان کے چہروں پہ ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ مٹی ہوگی، غبار ہوگا، اور جن کے چہروں پہ قطرہ مانا ظلمت اور سیاہی ہوگی. یہ کون ہے؟ جو کافر بھی ہے، فاجر بھی ہے. انہوں نے کفر بھی کیا، فجور بھی کیا، فجور اور کفر کو جمع کیا. اللہ نے سزا میں غبرہ اور قطرہ کو بھی جمع فرما دیا. اس لیے فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اب اللہ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. اور فرشتے آگے کہیں گے او بدبختو، اب چہرے سیاہ لے کے کھڑے ہو، آ گئی نا قیامت، یہی تو ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے کہ کب ہوگی، آ گئی. اب کیوں تمہارے چہرے اجڑ گئے؟ اب کیوں سیاہ ہو؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن بھی مومنوں کے چہرے چمکتے ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور ان کو کہا جائے گا، ایک دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. اللہ کے فرشتے کہیں گے او کافرو، تم جو انبیاء کو کہتے تھے جادو ہے، اچھا یہ دیکھ لو یہ جہنم ہے یا جادو ہے؟ یہ بھی تحقیق کر لو، اچھی طرح پتہ کر لو کہیں جادو کی آگ تو نہیں ہے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آتی ہے. لیکن اب کافر سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کافر اقرار کرتے ہوں گے، اعتراف کرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ میرا مولا باقی ہم نے نافرمانی کی ہے. فاعترفوا بذنوبہم، اب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن کیا فائدہ؟ تو اس لیے اللہ نے یہاں وہ سارا ایک نقشہ کھینچا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جائیں. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی، واللہ اعلم. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم مذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. کہتے جی کہ عطر لگانا جو ہے اس کا سنت طریقہ مبارک جو ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ
کہ عطر جو ہے یہ میرے مدنی سرکار کی بڑی محبوب چیز ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیا بثلاث، 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی. الطیب، سب سے پہلے خوشبو، والمرأة الصالحہ، اور نیک بیوی، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو یہ حضور کی محبوب چیزیں ہیں خوشبو. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضور پاک کے زمانے میں ایک تو عطر عود استعمال ہوتا تھا، اور عطر عود جو ہے اس زمانے میں بھی ہندوستان سے آتا تھا. العود الہندی کے نام سے مشہور تھا. اسی طرح گلاب کا عطر ہے، اسی طرح مشک کا عطر ہے، مشک نافع جو ہرن کے نافع سے نکلتی ہے، اسی طرح عنبر کا عطر ہے. یہ حضور پاک کے زمانے میں عطر تھا. باقی جہاں تک لگانے کا تعلق ہے تو عام طور پر جو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور پاک ہاتھوں کو لگا کے اپنے گردن مبارک پہ، اپنی داڑھی مبارک کے نیچے، اور اسی طرح جو اعضاء جوڑ والے ہیں وہاں لگا دیتے تھے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جوڑ سے پھر خوشبو آتی رہتی ہے. باقی تو خوشبو لگانا ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کپڑوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ بدن پہ بھی لگا سکتے ہیں. مقصد خوشبو لگانا ہے. جس انداز میں بھی لگائیں خوشبو ہے. کہتے ہیں جی کہ دین کی بات سننے کے لیے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہونا، بالکل جہاں موقع ملے کھڑے ہو، پیٹھ کے پیچھے ملے، دائیں ملے، بائیں ملے، آگے ملے، یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے عمرے کی نیت کی تھی. طواف کے 3 چکر کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس نے صفا مروہ بھی کی، بال بھی کٹوا لیے، اس پہ دم پڑ گئی، کیونکہ اب اس نے طواف کے 4 چکر بغیر وضو کیے، اور بغیر وضو طواف ہوتا ہی نہیں. جب طواف نہیں ہوگا صفا مروہ دوڑنا بھی فضول گیا. اچھا، ایک حل یہ ہے کہ اس کو جلدی سے کہیں جتنا جلدی ممکن ہو کہ وضو کرے اور دوبارہ اسی طواف کو دوہرا دے کہ یا اللہ جو غلطی ہوئی اسی کو دوہرا رہے، اسی نیت سے طواف کر دے تو دم سے انشاءاللہ بچ جائے گا. اگر کوئی عورت مدینہ منورہ سے آئی ہے اور مدینہ منورہ میں اس کو حیض تھا، اس نے عمرے کی نیت ہی نہیں کی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پہ لازم ہے کہ فوراً واپس جا کے مدینہ منورہ سے عمرہ کرے جہاں سے چھوڑا ہے اس نے. کیونکہ عورت اگر حیض میں ہو تو عمرے کی نیت کر سکتی ہے، حج کی نیت بھی کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، باقی لبیک میں عمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے اور اپنے ہوٹل میں ٹھہرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر لے. اس نے تو نیت ہی نہیں کی، عمرہ چھوڑ دیا، تو لہذا فوراً عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جائیں گے، اور اگر عمرہ نہیں کریں گے تو پھر دم بھی دینی پڑے گی. لیکن عمرہ میقات سے. اچھا، اس کا ایک حل یہ بھی ہے، اگر طائف جا سکو تو قریب ہے. اچھا، طائف نہ جانے دیں عمرے والوں کو تو رابق جو ہے نا مدینے پاک کے رستے میں، یہاں سے 150 کلومیٹر ہے، وہاں ہے الجحفہ، وہ بھی میقات ہے، وہاں سے عمرہ کر لیں تب بھی آپ بچ جائیں گے. کہتی ہے جی خواتین جو ہیں حالت احرام میں
تیل لگا کے کنگھی ونگی کر سکتی ہیں کیونکہ 2-3 دن میں ان کا میک اپ بگڑ جائے گا. کیا خیال ہے؟ احرام باندھ کے آئی ہو، اگر 2 دن کنگھی نہیں کرو گی تو آسمان گر پڑے گا. اور آمدن کرنا جو ہے پھر تو بال گریں گے، دم پڑے گی. کرو جتنا کنگھی مرضی اور کرو، اور ہر کنگھی کے بعد دیکھو کہ بال گرے ہیں تو دم دو. پتہ لگے نا تمہیں کنگھی کرنا کتنا مہنگا ہے. اللہ کے بندے آج کل عمرے میں کتنی دیر ہے؟ ایمان سے کہیں، کراچی سے یا بمبئی سے یا لاہور سے یا ڈھاکہ سے 5 گھنٹے کے بعد تو آپ جدے ہوتے، اس کے بعد آپ مکہ آ جاتے ہیں. گھنٹے میں عمرہ، 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے. 7 گھنٹے اگر تم نے کنگھی نہ کی ماشاءاللہ تمہارے بال بگڑ جائیں گے. یہ تو پہلے دور میں ہوتا تھا جب 4 مہینے لگتے تھے. اب تو میرے بھائی اللہ نے آسانیاں فرما دی ہیں کہ پتہ ہے آپ کو مدینہ منورہ جانے کے لیے یعنی کم سے کم 1 ہفتہ لگتا تھا. آج کل تو 4-5 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے. آج کل کون سے میک اپ سنگار کی ضرورت ہے جناب؟ فارغ ہونے کے بعد آپ کنگھیاں ہی کرتی رہیں. لیکن احرام میں تو اجڑا بجڑا ہونا چاہیے نا. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفات والے دن جب حاجی ہوتے ہیں تو اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ ملائکہ دیکھو ہؤلاء اشعث اغبر، یہ لوگ جن کے بال کھلے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، احرام گندے ہو گئے ہیں، یہ کیا مانگنے آئے ہیں؟ فرشتے کہیں گے مولا آپ جانتے ہیں، یہ بخشش مانگ. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. تو احرام میں تو ہم نے اجڑی بجڑی حالت بنانی ہے، نہ کہ جناب ہم نے فیشل کرانا ہے اور پہلے بیوٹی پارلر میں جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی حالت احرام میں غسل کرنا چاہے، گرمی لگ گئی غسل کر لیا، کوئی منع نہیں. صابن استعمال نہ کرے، خوشبو والا. حضور پاک نے حالت احرام میں مینا میں بھی غسل فرمایا ہے، عرفات میں بھی غسل فرمایا. احرام بھی ہے، کوئی منع نہیں. لیکن یہ اس زمانے میں تھا نا، 8 دن کے بعد حضور پہنچے تھے. تم 5 گھنٹے کے بعد غسل کے لیے پریشان ہو گئے ہو. ماشاءاللہ زیادہ گرمی لگے جناب ایئر کنڈیشن حرم میں آ کے اندر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. کہتے جی کہ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور کورٹ کے ذریعے بھی 3 طلاق لکھ کے دے دی. پھر 1 مہینے کے بعد اس کو کوئی مولوی صاحب ٹکر گئے، انہوں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ بھئی تم بیوی کو واپس لے آ سکتے ہو. لہذا وہ بیوی کو واپس لے آیا. بھئی حنفی مسلک میں تو کوئی حل نہیں ہے، 3 ہوتی ہیں. اب اس کا حلالے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ان کے نزدیک تو اب جتنی دفعہ ملیں گے گویا زنا کر رہے ہیں. اور جمہور کا یہی فیصلہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، سب کا یہی مسئلہ. صرف کچھ علماء اہل حدیث ہیں جو ایک وقت میں 1 دفعہ 3 کہنے کو 1 کہتے ہیں. بہرحال اس کی ذمہ داری اس فتویٰ دینے والے پر ہے. حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں. کہتے جی کہ اگر رسم کل جو ہے اور یہ 40واں جو ہے جمعہ راتیں جو ہیں یہ اگر بدعت ہیں تو 3 روز تبلیغ کے لیے جانا اور 40 دن لگانا جو ہے پھر یہ بھی بدعت ہو. دیکھو ماشاءاللہ کیسے دین سمجھایا اس نے. بھائی پہلے تمہیں بدعت کی تعریف بھی آتی ہے. بدعت وہ ہوتی ہے، سمجھو اچھی طرح، جو نہ حکم قرآن میں ہے، نہ حدیث مبارک میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ قیاس میں ہے. ایک نئی چیز پیدا کی گئی.
اس کو کہتے ہیں بدعت۔ مثلاً کل خانی ہے، چالیسواں ہے، 7 جمعراتے ہیں، عید میلاد ہے، 11ویں شریف ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ فرمان رسول پاک میں ہے، نہ میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ نے کبھی کیا ہے، اور نہ کسی ائمہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اب ایک نئی چیز 600 سال کے بعد ایک بادشاہ نے ایجاد کی تو بدعت ہے۔ اب آؤ تبلیغ کے لیے۔ تبلیغ کا حکم قرآن میں بھی ہے کہ نہیں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر میرا دین پہنچاؤ۔ اللہ نے فرمایا آپ کی امت سب سے افضل امت ہے، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اس لیے خیر امت ہے۔ یہ قرآن میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور حدیث سے مبارک میں ہے کہ میرے مدنی پاک نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، تبلیغ مکمل کر دی کہ نہیں کی؟ تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے دین پہنچا دیا۔ حضور نے اپنی انگلی کھڑی کی اور کہا الا هل بلغت اللہم فاشہد، الا هل بلغت اللہم فاشہد، الا هل بلغت اللہم فاشہد، یا اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، گواہ ہو جا۔ اور حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، حضور نے فرمایا اگر تمہیں ایک آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو تبلیغ کرو۔ تو یہ حکم قرآن میں بھی موجود اور حدیث میں بھی۔ تو جب اصل موجود ہے پھر 3 دن کرو یا 3 سال کرو، کیا منع ہے بھائی؟ طواف کرنے کا حکم اصل موجود ہے، لیکن میرے مدنی پاک نے کبھی دن میں 5 طواف نہیں کیے۔ اگر اب کوئی 5 طواف کرے تو ہم بدعت نہیں کہیں گے، کیوں؟ اصل موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور پاک نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، اب اگر کوئی 40 عمرہ کرے تو ہم بدعت نہیں کہیں گے کہ اصل عمرہ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ بات؟ حضور پاک نے زندگی میں 1 حج کیا ہے، اب اگر کوئی 50 حج بھی کرے تو ہم بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل جو ہے قرآن حدیث میں موجود ہے۔ تو اگر تیرے 40ویں کا بھی اصل موجود ہے ہمیں دکھا دو، ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ ہم اپنے چاولوں کا نقصان کیوں کریں گے بھلا؟ دیکھو نا بھائی، اگر مسئلہ موجود ہو تو ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ ہم حلوے کا انکار کر دیں، چاول نہ کھائیں، بریانی نہ کھائیں، 7 قسم کے کھانے پکے ہوئے نہ کھائیں۔ اچھا، اب جو بات آتی ہے کہ 3 کیوں ہے، تو یاد رکھو حضور میرے مدنی جب کسی کو دین سمجھاتے تھے 3 دفعہ سمجھاتے تھے، تو 3 کا عدد بھی نکل آیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ کتنا بٹھایا گیا؟ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لَیْلَةً، 40 رات پوری کرائی گئی۔ تو چلہ تو نکل آیا نا جی۔ حضور نے فرمایا کہ جو مدینے میں 40 نمازیں پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ 40 حضور پاک نے فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کرے وہ قیامت میں علماء کی صف سے اٹھایا جائے گا۔ 40 علماء نے لکھا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پہلے نطفہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، پھر اس کے بعد کسونا العظام لحما۔ یہ 40 دن کا دور ہوتا ہے۔ اس لیے علماء سمجھتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش میں 40 دن کے بعد تغیر آتا ہے تو جو بندہ دین میں 40 دن لگائے گا اس میں بھی تبدیلی آئے گی۔
اب بھی تمہارے دماغ میں خلل ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، پھر مولوی مکی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، ایک مولوی تھا وہ ہمارے پنجاب کا تھا، مر گیا میرے خیال میں، وہ کہیں جلسے پہ آیا ہوا تھا، تو ہمارے جیسے دیہاتی ذمہ دار ہوتے ہیں نا، وہ کھڑا ہو گیا اور نے کہا مولوی صاحب ہم 11ویاں کر رہے ہیں، یہ وہاں بھی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، 11ویں بدعت ہے اور 11ویں بدعت ہے، اور خدا کے لیے ہمیں بھی کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ بتا دیں کہ ہم وہابیوں کا منہ بند کریں۔ اور نے کہا کمال ہے یار، 11ویں تو قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں احد عشرہ کوکبا، ہر صورت یوسف میں آئے احد عشرہ کا معنی 11 سے 11ویں، بس بھائی 11ویں آئی پیران پیر کی، یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا، وہاں سے تم نے کہتے احد عشر کا لفظ جو آ گیا تو 11 تو ہو گیا نا۔ اب یہ نہیں کہ تم قرآن کو تحریف کر کے کافر ہو گئے ہو، تم نے قرآن کو بدل ڈالا۔ وہ تو احد عشرہ کوکبا خواب ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اس کو تم 11ویں بنا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ یا اللہ رحم فرما، شفا عطا فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا، میرا بھائی یہ مسئلہ بڑا باریک ہے۔ ایک ہے کہ پیسہ بینک سے لے کے گاڑی خرید لو اور ان کو لون پہ سود دو، حرام۔ ایک ہے کہ بینک نے گاڑیاں خود خریدی ہیں اپنے نام پر، پھر وہ گاڑی تمہیں بیچ رہے ہیں مثلا 10 لاکھ والی 11 لاکھ میں، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تمہیں اس کے بدلے میں وہ گاڑی دے رہے ہیں، صرف پیسے لے کے سود ہے۔ بہرحال گاڑی کا انشورنس جو ہے، انشورنس کے مسئلے میں علماء کہتے ہیں کہ مجبوری ہو، جیسے یہاں ہے تو یہاں علماء نے مجبوری کی بنا پہ کہا ہے کہ بھئی تھرڈ پارٹی کا انشورنس کرا لو، کہ ایک ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ ہے 1500 ریال، خدا نہ کرے حادثہ ہو جائے 1.5 لاکھ ریال کہاں سے دے گا؟ وہ تو ساری زندگی جیل میں پڑا رہے گا۔ تو اگر وہ اس مجبوری کی بنا پہ کراتا ہے تو بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں۔ مسجد نبوی میں ایک جماعت کا ایک نماز کا ثواب ہے 1000، ایک حدیث مبارک میں ہے 50,000، لیکن وہ حدیث مبارک اتنا قوی نہیں ہے۔ اگر ہوائی جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھ لی کوئی نہیں، ہو جاتی ہے، لیکن کھڑا ہونا ممکن ہو تو پھر بیٹھ کے نہ پڑھے۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں، بابا جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے، بیٹھی ہے مسجد میں، کیوں نہ پڑھے؟ ایک کی بیوی کا ماموں حج پہ آ رہا ہے، دونوں بھائیوں کی بیوی آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ یہاں پر کوئی ایسا کتب خانہ، بڑے کتب خانے ہیں، جو بھی کتابیں آپ ڈھونڈیں، حنفی شافی سب کتابیں ملتی ہیں۔ ایک عورت نے صفا مروہ میں صرف 4 چکر لگائے ہیں، اب 3 جا کے پورے کر لے، دم سے بچ جائے گی۔ اگر ہم 10 دن کے لیے آئے ہیں، عمرے کے لیے جائیں تنعیم یا جیرانہ تو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر عمرہ ہم نے کیا ہے، طواف صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اپنے بال پہ خود اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔
کچھ لوگ تقلید کے منکر ہیں، اللہ ہدایت دے، جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ تقلید کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ابھی نماز پڑھیں گے تقلید نہیں امام کی، ورنہ تو ہر کوئی اپنی پڑھتا رہے نا، پھر جماعت کا کیا فائدہ؟ ایک امام کی اتباع کرنا تو 5 دفعہ دن میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ امام کے بغیر گزارا نہیں، اور اس کو مانو۔ میں نے پاکستان سے عمرہ کیا، سر مڈوا دیا، مدینے سے عمرہ کیا تو سر نہیں مڈوایا، چاروں کونوں پہ ٹک لگوا دی۔ جب سر مڈوا چکے ہو ٹک کس بات پہ لگائے؟ زخم کیا آپ نے؟ آپ کو بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروائیں، آپ نے نہیں پھروایا دم ادا کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين۔